السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ترجمہ و تفسیر آیت نمبر 18 تا 30۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی وہی حاکم انصاف کا ہے۔ کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین جو ہے اللہ کے یہاں، سو یہی مسلمانی حکم برداری اور مخالف نہیں ہوئے کتابی واسطے، مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد اور حسد سے۔ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور انہوں نے بھی جو میرے ساتھ، اور کہہ دے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو۔ پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے راہ پا لی سیدھی، اور اگر منہ پھیرے تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے، سو خوشخبری سنا دے اور ان کو عذاب ہے دردناک۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من الناصرین۔ یہی ہیں جن کی محنت ضائع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ ایک حصہ کتاب کا، ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان میں حکم کرے، پھر منہ پھیرتے ہیں بعضے ان میں سے تغافل کر کے۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔
یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ دوزخ کی مگر چند دن گنتی کے، اور بہکے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں، اور پورا پائے گا ہر کوئی اپنا کیا، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو کہہ یا اللہ مالک سلطنت کے، تو سلطنت دے جس کو چاہے، اور سلطنت چھین لے جس سے چاہے، اور عزت دے جس کو چاہے، اور ذلیل کرے جس کو چاہے۔ تیرے ہاتھ ہی سب خوبی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرے دن کو رات میں، اور تو نکالے زندہ مردہ سے، اور نکالے مردہ زندہ سے، اور تو رزق دے جس کو چاہے بے شمار۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہ تقاتا ویحذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ نہ بنائیں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ تو کہہ اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات یا اسے ظاہر کرو گے، جانتا ہے اس کو اللہ، اور اس کو معلوم ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جس دن موجود پائے گا ہر شخص جو کچھ کی ہے اس نے نیکی اپنے سامنے، اور جو کچھ کی ہے اس نے برائی، آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں پڑ جائے فرق دور کا، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، وہی حاکم انصاف کا ہے، کسی کی بندگی نہیں سو اس کے، زبردست ہے حکمت والا ہے۔
ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین جو ہے اللہ کے یہاں سو یہی مسلمانی حکم برداری اور مخالف نہیں ہوئے کتاب کے واسطے، مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد اور حسد سے، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ سابقہ آیات میں توحید کا بیان ہوا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں بھی توحید خداوندی کا مضمون ایک خاص انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ اس پر 3 شہادتوں کا ذکر ہے۔ ایک خود اللہ جل شانہ کی شہادت، دوسرے اس کے فرشتوں کی، تیسرے اہل علم کی۔ اللہ جل شانہ کی شہادت تو بطور مجاز ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات و صفات اور اس کے تمام مظاہر و مصنوعات اللہ تعالیٰ کی توحید کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور کتابیں بھی اس کی توحید پر شاہد ہیں، اور یہ سب چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو گویا خود اس کی شہادت اس بات پر ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ دوسری شہادت فرشتوں کی ذکر کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اس کے تکوینی امور کے اہلکار ہیں۔ وہ سب کچھ جان کر اور دیکھ کر شہادت دیتے ہیں کہ لائق عبادت اللہ جل شانہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تیسری شہادت اہل علم کی ہے کہ اہل علم سے مراد انبیاء علیہم السلام اور عام علماء اسلام ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو اپنی اور اپنے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل علم سے مطلق وہ لوگ مراد ہوں جو علمی اصول پر صحیح نظر کر کے یا کائنات عالم میں غور و فکر کر کے حق تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کا علم حاصل کر سکیں، اگرچہ وہ ضابطے کے عالم نہ ہوں۔ اور دوسری آیت میں اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام کا مقبول ہونا، اس کے سوا کسی دین مذہب کا مقبول نہ ہونا بیان کر کے مضمون توحید کی تکمیل فرمائی اور اس سے اختلاف کرنے والوں کی تباہی بیان فرمائی۔ آیت شہید اللہ کے فضائل۔ یہ آیت شہادت ایک خاص شان رکھتی ہے کہ امام بغوی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہود کے 2 بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ مدینہ کی بستی کو دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ یہ بستی تو اس طرح کی ہے کہ جس کے لیے تورات میں پیشین گوئی آئی ہے کہ اس میں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صفات سامنے آ گئی جو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتلائی گئی تھی۔ حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں،
پھر عرض کیا کہ آپ احمد مجتبیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں میں محمد ہوں اور احمد بھی ہوں۔ پھر عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحیح جواب دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دریافت کرو۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے یہ آیت شہادت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنا دی۔ یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ یا رب، یعنی اے پروردگار عالم میں بھی اس پر شاہد ہوں۔ اور امام اعمش رحمۃ اللہ کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے، انا علی ذالک من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد کو پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آیت شہید اللہ سے لے کر قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم حاجت اس کی مغفرت کی ہے۔ عربی زبان میں لفظ دین کے چند معنی ہیں، جس میں ایک معنی ہے طریقہ، اور روش قرآن کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول و احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء علیہم السلام میں مشترک ہیں۔ اور لفظ شریعت یا منہاج یا بات کی اصطلاحات میں لفظ مذہب فروعی احکام کے لیے بولے جاتے ہیں جو مختلف زمانوں اور مختلف امتوں میں مختلف ہوتے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین جاری فرمایا جس کی وصیت تم سے پہلے نوح علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو کی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین سب انبیاء علیہم السلام کا ایک ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جامع کمالات اور تمام نقائص سے پاک ہونے اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونے پر دل سے ایمان اور زبان سے اقرار، روز قیامت اور اس میں حساب و کتاب اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ پر دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا اس کے بھیجے ہوئے ہر نبی و رسول اور ان کے لائے ہوئے احکام پر اسی طرح ایمان لانا۔ اور لفظ اسلام کے اصلی معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور اس کے تابع فرمان ہونا۔ اسی معنی کے اعتبار سے ہر نبی و رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لائے ہوئے احکام میں ان کی فرما برداری کی، وہ سب مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے اور ان کا دین دین اسلام تھا۔
اسی معنی کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو امت مسلمہ فرمایا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے اسی معنی کے اعتبار سے کہا تھا وَاشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور بعض اوقات یہ لفظ خصوصیت سے اس دین و شریعت کے لیے بولا جاتا ہے جو سب سے آخر میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس نے پچھلی تمام شرائع کو منسوخ کر دیا اور جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ صرف دین محمدی اور امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی ایک حدیث جو تمام کتب حدیث میں مشہور ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خاص تفسیر بیان فرمائی۔ آیت مذکورہ کے لفظ الاسلام میں بھی دونوں معنی کا احتمال ہے۔ پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین صرف دین اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنانا، اور ہر زمانے میں جو رسول آئے اور وہ جو کچھ احکام لائے اس پر ایمان لانا اور اس کی تعمیل کرنا۔ اس میں دین محمدی کی اگرچہ تخصیص نہیں لیکن عام قاعدہ کے ماتحت حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان پر اور ان کے لائے ہوئے تمام احکام پر ایمان و عمل بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں دین مقبول تھا جو نوح علیہ السلام لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا اسلام وہ تھا جو الواح تورات اور موسوی تعلیمات کی صورت میں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا اسلام وہ ہے جو انجیل اور عیسوی ارشادات کے رنگ میں نازل ہوا، اور آخر میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اسلام وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے نقش پر مرتب ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر نبی کے زمانے میں ان کا لایا ہوا دین ہی دین اسلام اور عند اللہ مقبول تھا، جو بعد میں یکے بعد دیگرے منسوخ ہوتا چلا آیا۔ آخر میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین اسلام کہلایا جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اگر اسلام کے دوسرے معنی لیے جائیں یعنی وہ شریعت جو حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، تو آیت کا مفہوم یہ ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں صرف وہی اسلام مقبول ہے جو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ پچھلے ادیان کو بھی اگرچہ ان کے اوقات میں اسلام کہا جاتا تھا مگر اب وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اور دونوں صورتوں میں نتیجہ کلام ایک ہی ہے کہ ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ کے نزدیک مقبول دین وہ اسلام ہے جو اس پیغمبر کی وحی اور تعلیمات کے مطابق ہوا، اس کے سوا دوسرا کوئی دین مقبول نہیں، خواہ وہ پچھلی منسوخ شدہ شریعت ہی ہو، اگلے زمانے کے لیے وہ اسلام کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔
شریعت ابراہیم علیہ السلام ان کے زمانے میں اسلام تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس شریعت کے جو احکام منسوخ ہو گئے وہ اب اسلام نہیں رہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت موسوی کا اگر کوئی حکم منسوخ ہوا ہے تو وہ اب اسلام نہیں۔ ٹھیک اسی طرح خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرع سابقہ کے جو احکام منسوخ ہو گئے وہ اب اسلام نہیں رہے۔ اسی لیے جو امت قرآن کے مخاطب ہے اس کے لیے اسلام کے معنی اہم لیے جائیں یا خاص، دونوں کا حاصل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف دین اسلام کہلانے کا مستحق وہ ہے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس کے سوا کوئی دین مقبول اور ذریعہ نجات نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید کی بے شمار آیات میں مختلف عنوانات سے آیا ہے۔ ایک آیت کے الفاظ میں اس طرح وارد ہوا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اس کے تابع جو عمل کیا جائے گا وہ ضائع ہوگا۔ ان آیات نے پوری وضاحت کے ساتھ اس ملحدانہ نظریے کا خاتمہ کر دیا جس میں اسلام کی رواداری کے نام پر کفر و اسلام کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ قرار دیا گیا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب خواہ یہودیت و نصرانیت ہو یا بت پرستی، ہر ایک ذریعہ نجات بن سکتا ہے بشرطے کہ اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کا پابند ہو، اور یہ در حقیقت اسلام کے اصول کو منہدم کرنا ہے، جس کا حاصل یہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کی کوئی حقیقت ہی نہیں، محض ایک خیالی چیز ہے جو کفر کے ہر جامے میں بھی کھپ سکتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات اور انہی جیسی بے شمار آیات نے کھل کر بتلا دیا ہے کہ جس طرح اجالا اور اندھیرا ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ بات نہایت نامعقول اور ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی اور بغاوت بھی ایسے ہی پسند ہو جیسے اطاعت و فرما برداری۔ جو شخص اصول اسلام میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے وہ بلا شبہ خدا تعالیٰ کا باغی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، خواہ فروعی اعمال اور رسمی اخلاق میں وہ کتنا ہی اچھا نظر آئے کہ نجات آخرت کا مدار سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر ہے۔ جو اس سے محروم رہا اس کے کسی عمل کا اعتبار نہیں۔ قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے اعمال کے متعلق ارشاد ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے کسی عمل کا وزن قائم نہ کریں گے۔ اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیات میں چونکہ روئے سخن اہل کتاب کی طرف ہے، اسی لیے آخر آیات میں ان کی بے وقوفی اور غلط کاری کو اسی طرح بیان فرمایا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب نے جو خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام میں خلاف اور جھگڑا ڈالا تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی اس معاملے میں اشتباہ رہ گیا، بلکہ ان کو اپنی کتاب تورات و انجیل سے اور دوسرے ذرائع سے پوری طرح اسلام اور پیغمبر اسلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا علم ہو چکا تھا،
لیکن مسلمانوں سے حسد، بغض اور حب جاہ و مال نے ان کو اس اختلاف میں مبتلا کیا ہے۔ آخر میں فرمایا ہے وَمَن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد اس سے حساب لینے والے ہیں۔ اول تو مرنے کے بعد اس عالم کا امتحان داخل قبر کے اس عالم میں ہوگا کہ جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور پھر تفصیلی حساب قیامت میں اس حساب و کتاب کے وقت سب جھگڑوں کی حقیقت کھل جائے گی، باطل پرستوں کو اپنی حقیقت واضح ہو جائے گی اور پھر اس کی سزا سامنے آ جائے گی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور انہوں نے بھی جو کہ میرے، اور کہہ دے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو، پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے راہ پائی سیدھی، اور اگر منہ پھیریں تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ شروع صورت میں توحید کا اثبات اور تثلیث کا رد کیا گیا تھا۔ ان آیات میں مشرکین اور منکرین اہل کتاب کی حجتوں کا جواب دیا گیا ہے۔ اسلام کے حق ہونے پر دلیل قائم ہونے کے بعد پھر بھی اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خام خواہ کی حجتیں نکالیں تو آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیروا تھے وہ بھی اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکے۔ یہ کنایہ ہے اس سے کہ ہم سب اسلام اختیار کر چکے، جس میں اعتقاد الوہیت کے اعتبار سے قلب کا رخ خاص اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں کچھ شرک ہو گیا تھا۔ اور اس جواب کے بعد دریافت فرمانے کے طور پر کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ اس سے بدستور روگردانی رکھیں سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی غم نہ کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف احکام خداوندی کا پہنچا دینا ہے، آگے اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے اپنے بندوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا لوگوں میں سے، سو خوشخبری سنا دے ان کو عذاب دردناک کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من الناصرین۔ یہی ہیں جن کی محنت ضائع ہوئی دنیا میں اور آخرت میں، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ شروع صورت میں کلام کا زیادہ وہ رخ نصارہ کی طرف تھا، پھر آیت بالا میں الذین اوتوا الکتاب کا عنوان نصارہ اور یہود دونوں کو شامل تھا۔ اب ان آیات میں یہود کے بعض خاص احوال کا بیان ہے۔ روح المعانی میں حضرت ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا۔ ان کی نصیحت کے لیے 170 بزرگ کھڑے ہوئے، اسی دن ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، جیسے یہود کے انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو، اور وہ قتل کرنا خود ان کے خیال میں بھی ناحق ہوتا ہے، اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے ایک سزائے دردناک کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ مجموعے افعال مذکورہ کے سبب ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کو ملا کچھ ایک حصہ کتاب کا، ان کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان میں حکم کرے، پھر منہ پھیرتے ہیں بعضے ان میں سے تغافل کر کے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ دوزخ کی مگر چند دن گنتی کے، اور بہکے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں، اور پورا پائے گا ہر کوئی اپنا کیا، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب سماوی یعنی تورات کا ایک کافی حصہ دیا گیا؟ اگر ہدایت کے طالب ہوتے تو وہ حصہ اس غرض کی تکمیل کے لیے کافی تھا، اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان مذہبی اختلاف کا فیصلہ کر دے۔ پھر بھی ان میں سے بعضے لوگ انحراف کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے، اور یہ بے اعتنائی اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں، اور یہی ان کا اعتقاد ہے کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، پھر مغفرت ہو جائے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، جیسے اسی تراشے ہوئے عقیدے نے ان کو دھوکہ دیا ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس خاندانی بزرگی سے ہماری نجات ضرور ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں وہ اور کتاب اللہ سے بے اعتنائی کرنے لگے، سو ان احوال و افعال و اقوال کفریہ کے سبب ان کا کیا برا حال ہوگا جب کہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا پورا بدلہ مل جائے گا کہ بے جرم یا زیادہ از جرم سزا نہ ہوگی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو کہہ یا اللہ مالک سلطنت کے، تو سلطنت دے جس کو چاہے، اور سلطنت چھین لے جس سے چاہے، اور عزت دے جس کو چاہے،
اور ذلیل کرے جس کو چاہے۔ تیرے ہاتھ ہے سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرے دن کو رات میں، اور تو نکالے زندہ مردہ سے اور نکالے مردہ زندہ سے، اور تو رزق دے جس کو چاہے بے شمار۔ ان آیات میں امت محمدیہ کو ایک دعا و مناجات کی تلقین اس انداز سے کی گئی ہے کہ اس کے ضمن میں امت محمدیہ کے کفار پر غلبہ پانے کی طرف اشارہ بھی ہے، جیسا کہ اس کے شان نزول سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم و فارس فتح ہو جانے کا وعدہ فرمایا تو منافقین و یہود نے استہزاء کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بدر و احد میں مشرکین مکہ کی مسلسل شکست اور مسلمانوں کے خلاف ہر جد و جہد میں ناکامی کے ساتھ مسلمانوں کی مسلسل ترقی اور اسلام کی روز افزوں اشاعت نے قریش مکہ اور تمام غیر مسلموں میں ایک بوکھلاہٹ پیدا کر دی تھی، جس سے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے، جس کا نتیجہ ایک عام سازش کی صورت میں یہ ظاہر ہوا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ سب کا ایک متحدہ محاذ مسلمانوں کے خلاف بن گیا، اور سب نے مل کر مدینہ پر یک بارگی حملہ اور فیصلہ کن جنگ کی ٹھان لی، اور ان کا بے پناہ لشکر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹا ڈالنے کا عزم لے کر مدینہ پر چڑھ آیا، جس کا نام قرآن میں غزوہ احزاب اور تاریخ میں غزوہ خندق ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مشورے سے یہ طے فرمایا تھا کہ غنیم کے راستے میں مدینہ سے باہر خندق کھودی جائے۔ اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سپرد ہوا تو 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد تھی۔ یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی تھی، جس کو غنیم عبور نہ کر سکے، اور کھدائی کے لیے تکمیل جلد سے جلد کرنا تھی۔ اسی لیے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی محنت سے اس میں مشغول تھے کہ قضائے حاجت اور کھانے وغیرہ کی ضروریات کے لیے یہاں سے ہٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ مسلسل بھوکے رہ کر یہ کام انجام دیا جا رہا تھا، اور یقیناً کام ایسا تھا کہ آج کل کی جدید آلات والی پلیٹن بھی ہوتی تو اس تھوڑے وقت میں اس کام کا پورا کرنا آسان نہ ہوتا، مگر یہاں ایمانی طاقت کام کر رہی تھی جس نے بآسانی تکمیل کرا دی۔ فخر الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک فرد کی حیثیت سے اس کھدائی کے کام میں شریک تھے۔ اتفاقاً خندق کے ایک حصے میں پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی۔ جن حضرات کے حصے میں خندق کا یہ ٹکڑا تھا وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے عاجز رہ گئے، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت موقع پر تشریف لائے اور کدال ایہانی خود دست مبارک میں لے کر ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے
اور ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا جس سے دور تک اس کی روشنی پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں ہیرا ملک فارس کے محلات و عمارات دکھلائی گئی ہیں۔ پھر دوسری ضرب لگائی اور پھر ایک شعلہ برآمد ہوا تو فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ سرخ محلات و عمارات دکھلائی گئی۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور روشنی پھیلی تو فرمایا کہ اس میں مجھے صنعاء یمن کے عظیم محلات دکھلائے گئے، اور فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی۔ منافقین مدینہ نے یہ سنا تو ان کو استہزاء و تمسخر کا موقع ہاتھ آیا۔ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو ان لوگوں کو جو حریف مقابل کے خوف سے خندق کھودنے میں اس طرح مشغول ہیں کہ ان کو اپنی ضروریات کا بھی ہوش نہیں، اپنی جانوں کی حفاظت ان کو مشکل ہو رہی ہے، ملک فارس، روم اور یمن کی فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان بے خبر ظالموں کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس میں مناجات و دعا کے پیریے میں قوموں کے عروج و زوال اور ملکوں کے انقلاب میں حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا بیان ایک نہایت بلیغ انداز سے کیا گیا ہے، اور فارس و روم کی فتوحات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس میں دنیا کے انقلابات سے بے خبر قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ سے ناواقف قوم نوح اور عاد و ثمود کے واقعات سے غافل اور جاہل دشمنان اسلام کو تنبیہ کی گئی کہ تم ظاہری شان و شوکت کے پرستار یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور حکومتیں سب ایک ذات پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ بلا شبہ اس پر قادر ہے کہ غریبوں اور فقیروں کو تخت و تاج کا مالک بنا دے اور بڑے بڑے بادشاہوں سے حکومت و دولت چھین لے۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ آج کے خندق کھودنے والے فقیروں کو کل شام و عراق اور یمن کی حکومت عطا فرما دے۔ آیت کے اخیر میں فرمایا بیدک الخیر، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے ہر بھلائی۔ شروع آیت میں چونکہ حکومت دینے اور واپس لینے کا نیز عزت و ذلت دونوں کا ذکر تھا، اسی لیے بظاہر مقتضائے مقام یہ تھا کہ اس جگہ بھی بیدک الخیر والشر کہا جاتا، یعنی ہر بھلائی اور برائی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس آیت میں اس جگہ صرف لفظ خیر لا کر ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو کوئی شخص یا کوئی قوم برائی یا مصیبت سمجھتی ہے اور وہ اس خاص قوم کے لیے تکلیف و مصیبت ہوتی ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ برائی نہیں ہوتی۔ قوموں کے عروج و زوال اور اس میں مصائب کے بعد فوائد کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ مجموعہ عالم کے مصالح و فوائد پر نظر کرنے والا کسی نہ کسی درجے میں اس حقیقت کو پا سکتا ہے کہ اس میں جتنی چیزیں خراب اور بری سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی ذات میں چاہے بری سمجھی جائیں، مگر پورے عالم کو اگر ایک جسم فرض کر لیا جائے تو وہ اس کے چہرے کے خال اور بال ہیں۔ خال اور بال اگر بدن سے الگ کر کے دیکھے جائیں تو ان سے زیادہ خراب
کوئی چیز نہیں، لیکن ایک حسین چہرے کا جز ہونے کی حالت میں یہی چیزیں رونق حسن ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم برا کہتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں ان کی برائی جزوی ہے، اور خالق کائنات اور رب العالمین کی نسبت اور مجموع عالم کی مصلحت کے اعتبار سے کوئی چیز شر یا خراب نہیں۔ اسی لیے اس آیت کے ختم پر لفظ خیر پر اکتفا کر کے فرمایا گیا بیدک الخیر، کیونکہ خالق کائنات کی حکمت اور حکومت اور مجموع عالم کی مصلحت کے لحاظ سے ہر چیز خیر خواہ ہے۔ یہاں تک پہلی آیت کا مضمون ختم ہوا، جس میں تمام عالم عناصر کی طاقتوں اور دنیا کی سب حکومتوں کا حق تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہونا بیان فرمایا۔ دوسری آیت میں آسمانی طاقتوں اور فلکیات پر حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا احاطہ اس طرح بیان فرمایا ہے: تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یعنی آپ جب چاہتے ہیں رات کے اجزاء دن میں داخل فرما کر دن کو بڑا کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں دن کے اجزاء رات میں داخل کر کے رات بڑی کر دیتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ رات اور دن کے بڑے چھوٹے ہونے کا مدار آفتاب کے طلوع و غروب اور اس کی حرکات پر ہے۔ اس لیے اس کا حاصل یہ ہوا کہ آسمان اور اس کے متعلق سب سے بڑا سیارہ شمس اور سب سے معروف سیارہ قمر سب آپ کے احاطۂ قدرت میں ہیں۔ پھر عالم عناصر اور دنیا کی باقی طاقتوں میں کسی شک و شبے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد عالم روحانیات پر حق تعالیٰ جل شانہ کا احاطۂ قدرت اس طرح بیان فرمایا: تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، یعنی آپ زندہ کو مردہ سے نکال لیتے ہیں، جیسے بیضے سے بچہ یا نطفے سے انسان یا دانے سے درخت کو نکال لیتے ہیں، اور مردہ کو زندہ سے نکال لیتے ہیں، جیسے جانور سے بیضہ اور انسان سے نطفہ یا درخت سے پھل اور دانہ خشک۔ اور اگر زندہ اور مردہ کا مفہوم عام لیا جائے تو عالم اور جاہل اور کامل و ناقص اور مومن و کافر سب کو شامل ہو جاتا ہے، جس سے حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور اس کے تصرفات تمام عالم ارواح اور روحانیات پر واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ جب چاہیں تو کافر سے مومن یا جاہل سے عالم پیدا کر دیں، اور جب چاہیں مومن سے کافر یا عالم سے جاہل پیدا کر دیں۔ آزر کے گھر میں خلیل اللہ پیدا ہو جائے اور نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا کافر رہ جائے، عالم کی اولاد جاہل رہ جائے اور جاہل کی اولاد عالم ہو جائے۔ اس تفصیل سے آپ نے معلوم کیا ہوگا کہ کیسی بلیغ ترتیب کے ساتھ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تمام کائنات عالم پر محیط ہونا ترتیب وار بیان فرمایا گیا ہے کہ پہلے عالم عناصر اور اس کی قوتوں اور حکومتوں کا ذکر آیا، پھر عالم افلاک اور اس کی قوتوں کا، اور ان سب کے بعد روح اور روحانیت کا ذکر آیا، جو در حقیقت سارے عالم کی ساری قوتوں میں سب سے بالا تر قوت ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی آپ جس کو چاہیں بے شمار رزق عطا فرما دیں، جس کو کوئی مخلوق نہ معلوم کر سکے، اگرچہ خالق کے علم میں ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی
اور سورہ آل عمران کی 3 آیتیں، ایک آیت 18 سے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو سے آخر تک، اور دوسری تیسری آیت قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک پڑھا کرے تو اس میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا، اور اس کو اپنے خطیرۃ القدس میں جگہ دوں گا، اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا، اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا، اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ نہ بنائیں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ تو کیا اگر تم چھپاؤ گے اپنے جی کی بات یا اسے ظاہر کرو گے، جانتا ہے اس کو اللہ، اور اس کو معلوم ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن موجود پائے گا ہر شخص جو کچھ کی ہے اس نے نیکی اپنے سامنے، اور جو کچھ کی ہے اس نے برائی، آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس میں پڑ جائے فرق دور کا، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے سے، اور اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ مذکور صدر آیات میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور اس ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو ان کو دوست بنائے گا اس کا اللہ تعالی سے دوستی و محبت کا علاقہ قطع ہو جائے گا۔ کافروں سے باطنی اور دلی دوستی تو مطلقاً حرام ہے، اور ظاہری دوستی معاملات کے درجے میں اگرچہ جائز ہے مگر بلا ضرورت وہ بھی پسند نہیں ہے۔ اس مضمون کی آیات قرآنی میں جا بجا مختلف عنوانات کے ساتھ بکثرت آتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافر کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو پیغام بھیجو دوستی کا۔ پھر اس کے آخر میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جو شخص یعنی جس شخص نے ان سے دوستی کی تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں سے ان کو کوئی دوستی اور ہمدردی ہی نہیں، تو جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ
ولو كانوا آباؤهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پائیں گے کسی قوم کو جو فریقین جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کہ دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو مخالف ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، خواہ اپنے باپ دادا ہی ہوں، یا اپنی اولاد، یا اپنے بھائی، یا اپنے خاندان والے ہی ہوں۔ یہ مضمون بہت سی آیات قرآنی میں مجمل اور مفصل مذکور ہے، جس میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی اور محبت سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے۔ ان تصریحات کو دیکھ کر حقیقت حال سے ناواقف غیر مسلموں کو تو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں سے کسی قسم کی رواداری اور تعلق کی بلکہ حسن اخلاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اور دوسری طرف اس کے بالمقابل جب قرآن کی بہت سی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل سے خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان و سلوک اور ہمدردی و غمخواری کے احکام اور ایسے واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کی اقوام میں ملنا مشکل ہیں، تو ایک سطحی نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی اس جگہ قرآن و سنت کے احکام و ارشادات میں باہم تعارض اور تصادم محسوس ہونے لگتا ہے، مگر یہ دونوں خیال قرآن کی حقیقی تعلیمات پر طائرانہ نظر اور ظن اور ناقص تحقیق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر مختلف مقامات سے قرآن کی آیات کو جو اس معاملے سے متعلق ہیں جمع کر کے غور کیا جائے تو نہ غیر مسلموں کے لیے وجہ شکایت باقی رہتی ہے، نہ آیات و روایات میں کسی قسم کا تعارض باقی رہتا ہے، اس لیے اس مقام کی پوری تشریح کر دی جاتی ہے جس سے موالات اور احسان و سلوک یا ہمدردی و غمخواری میں باہمی فرق اور ہر ایک کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ ان میں کون سا درجہ جائز ہے، کون سا ناجائز، اور جو ناجائز ہے اس کی وجوہ کیا ہیں۔ بات یہ ہے کہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تعلق کا قلبی موالات یا دلی مودت و محبت ہے، یہ صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہے، غیر مومن کے ساتھ مومن کا یہ تعلق کسی حال میں قطعاً جائز نہیں۔ دوسرا درجہ مواسات کا ہے، جس کے معنی ہے ہمدرد و خیر خواہی اور نفع رسانی کے، یہ بجز کفار اہل حرب کے جو مسلمانوں سے برسر پیکر ہیں، باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالی ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم۔ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان سے جو لڑتے نہیں تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے، ان کے ساتھ احسان اور انصاف کا سلوک کرو۔ تیسرا درجہ مدارات کا ہے، جس کے معنی ہے ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کے، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو، یا وہ اپنے مہمان ہوں، یا ان کے شر اور ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت مذکورہ میں الا ان تتقوا منہ تقاۃ سے یہی درجہ مدارت کا مراد ہے، یعنی کافروں سے موالات جائز نہیں، مگر ایسی حالت میں جب کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو، چونکہ مدارات میں بھی صورت موالات کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو موالات سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ چوتھا درجہ معاملات کا ہے کہ ان سے تجارت
یا اجرت و ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملات کیے جائیں، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، بجز ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعامل اس پر شاہد ہے۔ فقہا نے اسی بنا پر کفار اہل حرب کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے، باقی تجارت وغیرہ کی اجازت دی ہے، اور ان کو اپنا ملازم رکھنا یا خود ان کے کارخانوں اور اداروں میں ملازم ہونا یہ سب جائز ہے۔ اس تفصیل سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ قلبی اور دلی دوستی و محبت تو کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، اور احسان و ہمدردی اور نفع رسانی بجز اہل حرب کے اور سب کے ساتھ جائز ہے۔ اسی طرح ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ بھی سب کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد مہمان کی خاطرداری یا غیر مسلموں کو اسلامی معلومات اور دینی نفع پہنچانا یا اپنے آپ کو ان کے کسی نقصان و ضرر سے بچانا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ جو احسان و ہمدردی اور خوش خلقی کے معاملات کیے، اس کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ مکہ میں قحط پڑا تو جن دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے نکالا تھا، ان کی خود امداد فرمائی، پھر مکہ مکرمہ فتح ہو کر یہ سب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں آ گئے تو سب کو یہ فرما کر آزاد کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تمہیں صرف معافی نہیں دی جاتی بلکہ تمہارے پچھلے مظالم اور تکالیف پر ہم کو ملامت بھی نہیں کرتے۔ غیر مسلمی جنگی قیدی ہاتھ آئے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہر شخص نہیں کرتا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ انتقام کے لیے نہیں اٹھا، زبان مبارک سے بد دعا بھی نہیں فرمائی۔ بنو ثقیف جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ عزت کا مقام تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر مسلم محتاج ذمیوں کو مسلمانوں کی طرح بیت المال سے وظیفے دیے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملات اس قسم کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب مواسات یا مدارات یا معاملات کی صورتیں تھیں، جس موالات سے منع کیا گیا تھا وہ نہ تھی۔ اس تفصیل اور تشریح سے ایک طرف تو یہ معلوم ہو گیا کہ غیر مسلموں کے لیے اسلام میں کتنی رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم ہے، دوسری طرف جو ظاہری تعارض ترک موالات کی آیات سے محسوس ہوتا تھا وہ بھی رفع ہو گیا۔ اب ایک بات یہ رہ گئی کہ قرآن نے کفار کے موالات اور قلبی دوستی و محبت کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں روکا ہے کہ وہ کسی حال میں کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں رکھی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اس دنیا کے اندر انسان کا وجود عام جانوروں یا جنگل کے درختوں اور گھاس پھوس کی طرح نہیں کہ پیدا ہوئے، پھلے پھولے، پھر مر کر ختم ہو گئے، بلکہ انسان کی زندگی اس جہان میں ایک مقصدی زندگی ہے۔ اس کی زندگی کے تمام ادوار، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہاں تک کہ جینا اور مرنا، سب ایک مقصد کے گرد گھومتے ہیں۔
جب تک وہ اس مقصد کے مطابق ہیں تو یہ سارے کام صحیح و درست ہیں، اس کے مخالف ہیں تو یہ سب غلط ہیں۔ جو انسان اس مقصد سے ہٹ جائے وہ دانائے روم اہل حقیقت کے نزدیک انسان ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے اسی مقصد کا اقرار انسان سے ان الفاظ میں لیا ہے: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت و عبادت ٹھہرا تو دنیا کے کاروبار، ریاست و سیاست اور عائلی اور منزلی تعلقات سب اسی کے تابع ٹھہرے۔ تو جو انسان اس مقصد کے مخالف ہیں وہ انسان کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، اور اسی دشمنی میں چونکہ شیطان سب سے آگے ہے، اسی لیے قرآن حکیم نے فرمایا: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی دشمنی کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اسی طرح جو لوگ شیطانی وساوس کے پیروا اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے آئے ہوئے احکام خداوندی کے مخالف ہیں، ان کے ساتھ دلی ہمدردی اور قلبی دوستی اس شخص کی ہو ہی نہیں سکتی جس کی زندگی ایک مقصدی زندگی ہے، اور دوستی، دشمنی اور موافقت و مخالفت سب اس مقصد کے تابع ہیں۔ اسی مضمون کو صحیحین کی ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا: من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، جس شخص نے اپنی دوستی اور دشمنی کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے کہ جب کہ انسان اپنی محبت و دوستی اور دشمنی و نفرت کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنا دے۔ اس لیے مومن کی قلبی موالات اور مودت صرف اسی کے لیے ہو سکتی ہے جو اس مقصد کا ساتھی اور اللہ جل شانہ کا تابع فرمان ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کی مذکورہ آیتوں میں کافروں کے ساتھ دلی اور قلبی موالات اور دوستی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ انہی میں سے ہیں۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم سے ڈراتا ہے، ایسا نہ ہو کہ چند روزہ اغراض و مقاصد کی خاطر موالات کفر میں مبتلا ہو کر اللہ جل شانہ کو ناراض کر بیٹھو۔ اور چونکہ موالات کا تعلق دل سے ہے اور دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقع میں تو کفار کی موالات و محبت میں مبتلا ہو مگر زبانی انکار کرے۔ اسی لیے دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف و خبردار ہیں، یہ انکار و حیلہ ان کے سامنے نہیں چل سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔